محترم، پچھلے کئی جمعوں سے شکر کا بیان چل رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دن رات جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ہمارے دل بھی شکر کے جذبات سے بھرے ہوئے ہوں کہ آدمی کو خود احساس ہو کہ اللہ کی کتنی نعمتیں میرے اوپر ہیں۔ اور تیسرے یہ جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں انہیں اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں۔ یہ شکر ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ان نعمتوں کو استعمال کریں۔ یہ حقیقی شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور میں نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ والسلام کا واقعہ سورہ سبا سے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا۔ دوسرا واقعہ جو پچھلے سے پچھلے جمعے میں نے شروع کیا وہ اس کے اگلے ہی حصے میں قوم سبا کا تذکرہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا انعامات کیے تھے اور انہوں نے جب ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس طرح ان کے اوپر عذاب آیا اور وہ قوم ختم کر دی گئی۔ اس کا تفصیل سے قرآن کریم نے اسے بیان کیا۔ قرآن کریم کی ان آیات میں جو سورہ سبا کی آیات ہیں، اس میں قوم سبا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دو انعامات کا تذکرہ کیا۔ ایک انعام ان کے اوپر یہ تھا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں رہا کرتے تھے۔ آئے دن سیلاب آتے تھے اور ان کے گھر اجڑ جایا کرتے تھے، تو ملکہ سبا نے ان پہاڑوں پہ ایک بند بنا دیا تھا، اور بند بنانے کی وجہ سے جو بارش کا پانی آتا تھا وہ محفوظ ہو جایا کرتا تھا، اور پھر اس سے زرعی زمینیں سیراب کی جاتی تھی، باغات سیراب کیے جاتے تھے، پینے کے پانی کی ضرورت پوری کی جاتی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو وادیوں کے درمیان پہاڑ پر بند بنوا دیا، اور اس کی وجہ سے اتنی پیداوار اور باغات میں اتنا اضافہ ہوا کہ قرآن کریم کا کہنا یہ ہے کہ راستے کے دونوں طرف باغات تھے، پھلوں کے باغات۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب اگر کوئی عورت اپنی ٹوکری لے کر ان کے نیچے سے گزرتی تو وہ باغ ختم ہونے سے پہلے خود بخود پھل گر گر کے اس کی ٹوکری بھر جایا کرتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسم اور ماحول اتنا صاف شفاف رکھا تھا کہ روایات میں آتا ہے کہ نہ اس علاقے میں کوئی مچھر تھا، نہ کھٹمل تھے، نہ جوئیں تھیں، یہاں تک کہ کوئی مسافر بھی باہر سے آتا اور اس کے کپڑوں پہ یہ چیزیں ہوتی تو یہاں آتے ہی وہ چیزیں مر جاتی تھی۔ اللہ نے ایسا خوشگوار ماحول عطا فرمایا تھا، لیکن انہوں نے ناشکری کی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا انہوں نے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیا، تو وہ ڈیم اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا، اور اس کو توڑنے کے لیے اللہ نے سبب یہ بنایا کہ چوہوں کو مسلط کر دیا، اور انہوں نے اس کی جڑیں کاٹتے 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 ایک دن وہ پورا ڈیم وہ ٹوٹ گیا اور ان کی پوری بستیاں جو ہے وہ بہہ گئیں، یہ تباہ و برباد ہو گئے۔ تو ایک نعمت قرآن کریم نے یہ ذکر کی، اور اس کے خلاف انہوں نے جب کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا عذاب آیا، قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا۔ دوسری نعمت جو ان آیات میں باری تعالیٰ نے ذکر کی ہے وہ بڑی عجیب نعمت تھی۔ وہ نعمت یہ تھی کہ ان کا تجارتی سفر ہوتا تھا یمن سے شام کی طرف، ان کا تجارتی سفر ہوتا تھا یمن سے شام کی طرف،
تو اب یمن سے شام کا اچھا خاصا فاصلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر اپنی قدرت سے یمن سے شام کے درمیان فاصلے فاصلے پر چھوٹی چھوٹی بستیاں آباد کی ہوئی تھیں. اور قرآن کریم کا کہنا یہ کہ وہ اس طرح آباد تھیں کہ ایک مناسب رفتار سے اگر کوئی آدمی سفر شروع کرے تو جتنی دیر میں اس کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، کھانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اتنی دیر میں اگلی بستی آ جاتی تھی. وہاں آپ نے آرام کیا، اپنی ضرورت پوری کی، اس کے بعد پھر آپ نے سفر شروع کیا. پھر جب آپ کو تھکاوٹ ہونے لگی تو پھر قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ کچھ فاصلے پر ایک اور بستی تھی. تو اس طرح یہ ملک کے شام تک جاتے تھے تو ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی سفر میں. ان کو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر آبادیاں تھیں، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بستیاں تھیں. یہ کھاتے پیتے آرام کرتے، یہ اپنا سفر طے کرتے تھے. تو یہ بھی تو اللہ کا انعام ہے نا کہ آپ سوچئے کہ آپ سفر پہ جائیں اور آپ کو صبح سے لے کے شام تک کھانے کو کوئی چیز نہ ملے، آپ کو کہیں آرام کرنے کی کوئی جگہ نہ ملے، تو آپ سوچئے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے سفر میں انسان کو. اس کی اللہ نے ان کے لیے یہ سہولت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی. لیکن ان کا مسئلہ بھی وہی ہوا جو بنی اسرائیل کا تھا کہ بنی اسرائیل وادی تیہ میں 40 سال تک قید رہے. قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے. وہاں پر کھانے کو آسمان سے من و سلوا آتا تھا، حلوہ اور پرندے کا گوشت یہ آسمان سے نازل ہوتا تھا. یہ 40 سال تک یہ کھاتے رہے. لیکن انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہمیں تو ترکاری چاہیے اور ککڑیاں چاہیے، ہمیں تو ترکاری اور ککڑیاں چاہیے، ہمیں یہ من و سلوا نہیں چاہیے. تو اللہ تعالی نے کہا ٹھیک ہے، تم اتنے ناشکرے ہو کہ ہم بغیر محنت کیے تمہیں آسمان سے پرندے کا گوشت دیتے ہیں، حلوہ دیتے ہیں، تمہیں وہ اچھا نہیں لگ رہا. تم کہتے ہو کہ جی ہمیں تو چاہیے کہ ہم کھیتی باڑی کریں، وہاں پہ ترکاریاں اگائیں اور پھر ککڑیاں ہو، پیاز ہو، تو ہمیں تو یہ چیز چاہیے. ایسی ہی ناشکری انہوں نے کی. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ یا اللہ آپ نے یمن سے لے کے شام تک راستہ ایسا رکھا ہے کہ مناسب فاصلوں پر بستیاں ہیں، تو یہاں تو امیر کو اپنی امارت ظاہر کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. آپ اپنی ڈبل کیبن گاڑی اور فارچونر کہاں استعمال کریں گے اگر راستے ایسے ہو گئے کہ جس میں امیر بھی وہی راستے پہ جا رہا ہے، غریب بھی اسی راستے پہ جا رہا ہے، تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ ٹھہرنے کی جگہ ہے جہاں امیر بھی ٹھہر رہا ہے، غریب بھی ٹھہر رہا ہے، تو امیر کو اپنی امارت ظاہر کرنے کا موقع کہاں ملے گا؟ شاید یہ کراچی کی جو انتظامیہ ہے اس نے بھی یہ ذہن میں رکھا ہوا ہے. اور یہ جو آپ کے روڈوں پہ گڑھے ہیں اتنے بڑے بڑے، وہ شاید اسی لیے ہیں کہ کوئی فارچونر استعمال کرے تو گزرے. کیوں تمہارے پاس چھوٹی سواریاں ہیں، گرو اس کے اندر. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ آپ نے تو یہ ایسا ہموار راستہ رکھا ہے کہ امیر اور غریب سبھی برابر ہیں. امیر کو اپنی امارت ظاہر کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا کہ میں اپنے ساتھ لاؤ لشکر لے کے چلوں، کہیں خیمہ گاڑوں اور پھر وہاں پہ کھانے پکائیں اور یہ ساری چیزیں ہوں. یہ ساری چیزیں ظاہر کرنے کا موقع نہیں مل رہا. ربنا باعد بین اسفارنا، انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمارے سفر کے درمیان یہ جو بستیاں ہیں ان میں آپ فاصلے بڑھا دیجئے، ان میں آپ فاصلے بڑھا دیجئے، دور دور تک کوئی بستی نہ ہو تاکہ ایڈونچر کا مزہ آئے ہمیں اور امیر کو اپنی امارت ظاہر کرنے کا موقع ملے. آپ ہمارے سفر کے درمیان فاصلے بڑھا دیجئے. انہوں نے یہ دعا کی. قرآن کہتا ہے وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنے اوپر کتنا ظلم کیا. ہم نے ان کو کتنی بڑی نعمت دی تھی کہ بھائی مناسب فاصلے میں بستیاں رکھی تھیں، تمہیں جہاں آرام کرنا ہو آرام کرنے کی جگہ ہے، جہاں کھانا ہو کھانا ملتا تھا تمہیں. لیکن وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنے نفس پر
بڑا ظلم کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن کہتا ہے فجعلناہم احادیث. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو قصہ پارینہ بنا دیا، کہانیاں بنا دیا. آج کوئی پوچھے کہ قوم سبا کہاں ہے، کہاں بستی ہے، کہاں رہتی ہے، ایک قصہ ہے، ایک کہانی ہے، یہ کہانی بن کر رہ گئے. وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بکھیر دیا. ایک قبیلہ کہاں جا کے بسا، ایک کہاں جا کے بسا، ایک کہاں جا کے بسا، ہم نے ان کو بکھیر کے رکھ دیا. تو دیکھو اللہ، اس سے سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ اللہ تعالی جب اپنی نعمتیں انسان کو عطا کرے تو انسان اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے. پوری ان آیات میں تقریباً 10 کے قریب آیات ہیں، اس میں اللہ تعالی ہمیں یہی سکھا رہا ہے کہ ہم نے ان کو ڈیم بنا کر دیا، پھلوں کے باغات لگا کر دیے، ہم نے ان کے سفر کے لمبے سفر کے لیے مناسب فاصلے سے بستیاں رکھی، بستیاں آباد کی تاکہ ان کو پریشانی نہ ہو. لیکن انہوں نے ہماری ناشکری کی اور اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کیا اور یہ مانگنے لگے اللہ تعالیٰ سے کہ جی آپ ہماری بستیوں کے درمیان فاصلہ بڑھا دیجئے، ہمیں نہیں چاہیے یہ قریب قریب بستیاں غریبوں کی جو راستوں میں ہمارے آ رہی ہیں، فاصلہ بڑھا دیجئے. تو قرآن کہتا ہے کہ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ہم نے ان کو بکھیر کے رکھ دیا، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا. اور پھر کہتے ہیں ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، کہ دیکھو اس میں، اس واقعے میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے. قرآن کہتا ہے ان آیات میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے کے لیے اور ہر شکر کرنے والے کے لیے. دیکھو بھائی، ہم سب انسان ہیں، امیر ہو، غریب ہو، متوسط ہو، کوئی بھی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے کہ دنیا کا ہر کام اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہو. آپ ہو تو ہو، میں تو نہیں ہوں اور ہو بھی نہیں سکتا. کوئی دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا کا کوئی کام اس کی منشا اور مرضی کے ہر کام اس کی منشا اور مرضی کے مطابق ہوتا. کچھ باتیں آپ کی مرضی کے مطابق پیش آتی ہیں، کچھ باتیں آپ کی مرضی کے خلاف پیش آتی ہیں. آپ صبح سے لے کے رات تک کی اپنی زندگی پہ نگاہ ڈالیے. آپ گھر پہ ہوتے ہیں تو بیوی بچوں سے واسطہ پڑتا ہے، تو کیا بیوی بچے جو کام کرتے ہیں وہ آپ کی مرضی اور منشا کے عین مطابق ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے؟ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو اچھی لگتی ہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو اچھی نہیں لگتی. آپ آفس چلے گئے، آفس میں بیٹھے یا کاروبار کے لیے گئے یا دکان پہ گئے، تو جب تک آپ گھر واپس آتے ہیں سارے کام آپ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوتا ہے. کوئی چیز آپ چاہتے ہیں نہیں ہو پاتی، کوئی جیسا چاہتے ہیں ویسے ہو جاتی ہے. آپ مسجد آتے ہیں ہم، تو کیا مسجد میں ساری چیزیں میری اور آپ کی منشا کے مطابق ہوتی ہیں؟ یہ بھی نہیں ہوتا. بھائی کسی کو گرمی لگ رہی ہے وہ پنکھا چاہ رہا ہے، کسی کو ٹھنڈک لگ رہی ہے وہ چاہ رہا ہے پنکھا بند ہو. کوئی چاہتا ہے کہ مجھے ہوا آئے، میں مسجد کی کھڑکی کے سامنے کھڑا ہوں، اس کو جگہ نہیں ملی. کوئی کہتا ہے کہ نہیں بڑا والا پنکھا ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے نہیں وہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی امام صاحب کی بھی جان نہیں چھوٹتی، کوئی کہتے ہیں لمبا رکوع کرتے، کوئی کہتے ہیں چھوٹا رکوع کرتے، کوئی کہتے ہیں لمبی قرات کر دی، کوئی کہتے ہیں چھوٹی قرات کر دی. تو یہ انسان ہے، یہ انسان ہے. اور آپ یہ یاد رکھیے کہ دنیا میں ہر کام آپ کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہوگا. میرے ایک دوست ہیں،
ہماری مسجد کے نمازی ابھی نہیں ہیں، ان کو بڑی شکایات رہتی تھی. میں نے ایک دن ان کو جو ہے نا بلایا مختلف حوالوں سے. آج پتہ چلا کہ اس سے لڑائی ہو گئی، آج پتہ چلا اس سے لڑائی ہو گئی، آج ہر وقت مسائل ہی مسائل چلتے رہتے تھے. میں نے مجھ سے بے تکلف ہے، اپنے دل کی بات مجھ سے کہہ دیتے ہیں تو میں بھی بے تکلف ہوں. میں نے ان کو ایک دن پکڑا، میں نے کہا یار ایک بات بتاؤ، تم خدا ہو یا بندے ہو؟ میں نے کہا تم خدا ہو یا بندے ہو؟ پریشان ہو گئے بیچارہ کہ مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا کہ دیکھو خدائی وہ ذات ہے کہ کوئی پتا اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا. اللہ رب العزت کے علاوہ اس کائنات میں کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ دنیا کا ہر کام ہر چیز اس کی منشا کے مطابق ہو. تو ہم خدا تو نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں. تو جب ہم اس دنیا میں رہیں گے تو یہ چیزیں پیش آئیں گی، یہ چیزیں پیش آئیں گی. کوئی کام آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا، کوئی کام آپ کی مرضی کے خلاف ہوگا. اب دو راستے ہیں آپ کے پاس. ایک راستہ یہ کہ آپ لڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیں ہر وقت کہ بھائی یہ ایسا کیوں ہوا، مجھے جواب چاہیے. تو دوسرا کیوں جواب دے گا؟ وہ لڑے گا آپ سے. وہ کہے گا میں تمہارا نوکر تھوڑی ہوں جو ہر بات کا تمہیں جواب دوں. تم کون ہوتے ہو سوال کرنے والے؟ لڑائیاں شروع ہو گئی. ایک راستہ تو آپ کے پاس یہ ہے. ایک راستہ عافیت کا راستہ ہے جو قرآن بتا رہا ہے. قرآن یہ راستہ بتا رہا ہے دیکھو تم دنیا میں جب رہو گے یا تو جو کام ہوگا وہ تمہاری مرضی کے خلاف ہوگا یا تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا. بس یہ سبق سیکھ لو کہ جو کام تمہاری مرضی کے خلاف ہو اس پہ صبر سے کام لینا ہے، اور جو کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو اس پہ شکر سے کام لینا ہے. بس زندگی آسان ہے. جو کام آپ کی مرضی کے خلاف ہے، آپ نہیں چاہتے کہ یہ اس طرح ہو، صبر کر لیں. ہماری جو خواہشیں ٹوٹتی ہیں نا، یعنی ہمارے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے نا کہ میں یہ یوں ہو جائے اور نہیں ہوتا یوں، تو تکلیف ہوتی ہی نہیں ہوتی. اس خواہش ٹوٹنے پر بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے. اس خواہش ٹوٹنے پر بھی انسان جب صبر کرتا ہے نا اللہ اس پہ بھی اجر عطا فرماتا ہے. وہ اتنی کریم ذات ہے. حدیث میں آتا ہے کہ تم نے ایک چیز جو ہے نا یہ سیدھے ہاتھ کی جیب میں رکھی، آپ کو یاد نہیں رہا، آپ الٹے ہاتھ کی جیب میں وہ تلاش کر رہے ہیں، ملی نہیں، پھر یاد آئے کہ اچھا سیدھے ہاتھ کی جیب میں وہ چیز رکھی ہے. اتنی مشقت بھی انسان کو اگر ہوتی ہے اللہ اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے. اللہ اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے. آپ بتائیے اپنی گھریلو زندگی میں آپ اگر یہ صبر نہ کریں تو کیا آپ کی ازدواجی زندگی 2 دن بھی چل سکے گی؟ دو دن چلا کے دکھا دیجئے. آپ 2 دن یہ فیصلہ کر لیں کہ مجھے صبر نہیں کرنا ہے اور میرا کوئی کام 2 دن میں گھر میں میری مرضی کے خلاف ہوا تو میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. دیکھیے آپ اینٹ بجاتے ہیں یا آپ کی بجتی ہے اینٹ؟ صبر سے کام لیتے ہیں. میاں بیوی کا رشتہ اسی صبر کی بنیاد پہ گزر رہا ہے. کچھ اس کی مان لو کچھ اپنی منوا لو، اسی طرح گزرتا ہے نا کہ کچھ اس کی مان لو کچھ آپ اپنی بیوی کی مان لیتے ہیں، کچھ وہ آپ کی مان لیتی ہے. کیا آپ جتنے سارے کام گھر میں کر رہے ہوتے ہیں تو کیا سارا کام آپ کی بیوی کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے؟
شاید وہ بیچاری آپ کی مرضی کے خلاف اتنے کام نہ کرتی ہو جتنے کام آپ اس کی مرضی کے خلاف کرتے ہیں. لیکن وہ بھی صبر سے کام لیتی ہے، آپ بھی صبر سے کام لیتے ہیں. تو بس جب دونوں صبر سے کام لیتے ہیں تو تبھی زندگی گزر رہی ہے نا. اگر آپ لڑنے بھیڑنے پہ آ جائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ 2 دن بھی آپ اس ازدواجی زندگی اپنی گزار سکیں گے. اور حدیث میں بھی فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتے جو جھگڑالو ہو. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتے جو جھگڑالو ہو. آج بیوی سے جھگڑ لیا، کل بچوں سے جھگڑا ہو گیا، پرسوں دکان پہ جھگڑا ہو گیا، ترسوں مسجد میں جھگڑا ہو گیا، اگلے دن پتہ چلا اپنے دکان وہاں پہ ملازمت پہ گیا، وہاں جھگڑ کے آ گیا. اللہ تعالیٰ ایسے جھگڑالو کو پسند نہیں کرتے. حدیث میں تو فرمایا کہ یہ جو جھگڑا ہے نا، جھگڑا یہ انسان کے اعمال کو اس طرح جڑ سے ختم کر دیتا ہے جس طرح استرا سر کے بالوں کو ختم کر دیتا. جس طرح استرے سے سر کے بال صاف ہو جاتے ہیں، اس جھگڑے سے انسان کی نیکیاں اس طرح صاف ہو جاتی ہیں. تو جھگڑنا کوئی حل نہیں ہے. قرآن آپ کو زندگی گزارنے کا راستہ یہ بتلا رہا ہے، ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، کہ دیکھو تمہاری مرضی کے خلاف بات پیش آئے تو اس پر صبر سے کام لینا، اور تمہاری مرضی کے مطابق بات پیش آئے تو اس پہ شکر سے کام لینا. یہ صبر اور شکر اس طرح زندگی گزارو گے تو عافیت کی زندگی گزرے گی. حدیث میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو کوئی بھی حال پیش آ جائے اس میں خیر ہی خیر ہے. اگر اس کے مزاج کے خلاف بات پیش آ جائے، تکلیف پہنچی، تو وہ صبر کرتا ہے، اللہ اس کو صبر پہ اجر عطا فرما دیتے ہیں. اگر اس کی مرضی کے مطابق بات پیش آ جائے تو وہ شکر کرتا ہے، اللہ شکر پہ اس کو اجر عطا فرما دیتے ہیں. تو صبر پہ بھی اللہ کی طرف سے اجر کا وعدہ ہے اور شکر پہ بھی اللہ کی طرف سے اجر کا وعدہ ہے. تو یہ جو آخری آیت ہے اس رکوع کی، یہ ہمارا سبق ہے، یہ ہمیں سیکھ کے جانا ہے. جو میں 6 ہفتوں سے اس موضوع پہ بیان کر رہا ہوں وہ اس کا حاصل یہ ہے کہ سارے واقعات بیان کرنے کے بعد قرآن یہ کہتا ہے ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، کہ یہ جو ہم نے سارے قصے ذکر کیے ہیں، حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کا، حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا، قوم سبا کا، اس میں نشانیاں ہیں اس شخص کے لیے. صبار مبالغے کا صیغہ ہے، جو خوب صبر سے کام لے، شکور جو خوب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اور شکر کا مفہوم کیا ہے وہ میں آپ کو بہت سمجھا چکا ہوں، بہت عرض کر چکا ہوں کہ بھائی 3 کام ہے شکر کے. پہلا کام، زبان سے انسان اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیرا احسان ہے، مجھے یہ نعمت عطا فرما دی. دوسرا کام، آپ کا دل شکر کے جذبات سے بھرا ہوا ہو، آپ کو دل سے یہ احساس ہو کہ دیکھو یہ میرے بس کا کام نہیں تھا، اگر اللہ یہ نعمت مجھے نہ عطا فرماتے میں کیا کر لیتا، تو یا اللہ تیرا شکر ہے. آپ کے دل کے جذبات، دل میں شکر کے جذبات ہوں. اور تیسرا کام جو سب سے اہم ہے، جو ہم نہیں کرتے، وہ یہ کہ جب اللہ ہمیں نعمتیں عطا فرمائیں، ہماری پوری کوشش ہو کہ یہ اللہ کی نعمت اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو. اللہ کی نعمت اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو، اللہ کو خوش کرنے میں استعمال ہو، اللہ کی طاعت میں استعمال ہو، اللہ کے خلاف بغاوت میں یہ نعمت استعمال نہ ہو. اس سے بڑی ناشکری کوئی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ موضوع میں اب ختم کر رہا ہوں. اگلے جمعے سے انشاءاللہ میں سال میں 2-3 مہینے حضور کی سیرت پہ بیان کرتا ہوں. تو اگلے 2-3 مہینے میں حضور کے جو غزوات ہیں، غزوہ بدر سے شروع کروں گا. ان 2-3 مہینوں میں
حضور کی سیرت کا جتنا حصہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.